عارفین مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف کتاب ہے جو فارسی زبان میں ہے، اشعار ہیں جن کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور مثنوی معنوی کی کئی جلدیں ہیں، اور ہمارے ہاں ہر مہینہ آج کی شب حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مثنوی شریف کا مختصر درس دیا جاتا ہے۔ آج کی نشست میں مولانا روم کے صرف دو تین اشعار وہ پیش کر کے اور ان کی تشریح اور مطالب کا بیان ہوگا۔ اور یہ جو مولانا روم کے اشعار ہیں یہ قرآن مجید کی تعلیمات کے روشنی میں ہیں جو کہ آپ سنیں گے۔ مولانا محمد جلال الدین رومی علیہ الرحمہ نے اپنی مثنوی معنوی میں ایک جگہ یہ شعر لایا ہے، چونکہ غم بینی تو استغفار کن، غم بامر خالق آمد کار کن۔ عارف رومی الرحمہ اپنے اس شعر میں یہ فرما رہے ہیں، چونکہ غم بینی تو استغفار کن، جب تو غم دیکھے تو استغفار کر، غم بامر خالق آمد کار کن۔ عارف رومی فرما رہے ہیں کہ غم اللہ کے حکم سے آتا ہے، تو اپنا کام کر۔ یہ شعر ہے جو آپ نے سنا، چونکہ غم بینی تو استغفار کن، غم بامر خالق آمد کار کن۔ مولانا روم فرما رہے ہیں کہ غم اگر تو دیکھے اپنی زندگی میں تو کیا کر، استغفار کیا کر۔ اب غم جو ہے مختلف اقسام کا ہو سکتا ہے، کسی کے فوت ہونے کا غم، صدمہ جس کو ہم کہتے ہیں، جو جتنا زیادہ قریب ہوگا شخصیت کے، جب اس کی وفات ہوگی تو اتنا زیادہ ہی غم بھی ہوگا۔ یہ ایک فطرت ہے، قدرت ہے۔ پھر ایک غم ہوتا ہے کوئی چیز کے ضائع ہو جانے کا، گم ہو جانے کا، ہاتھ سے نکل جانے کا، یہ بھی ایک غم ہوتا ہے۔ یا پھر کوئی غم ہو سکتا ہے کسی خواہش کے، جائز خواہش کے پورا نہ ہونے کا، مرادوں کے پورا نہ ہونے کا، یا دعا کے قبول ہونے کے آثار نہ دیکھتے وقت کوئی غم ہو سکتا ہے، جس کو ہم رنج کہتے ہیں۔ تو غم کئی طرح کے ہو سکتے ہیں، لیکن کسی بھی قسم کا غم ہو اس کے لیے قرآن کی روشنی میں حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی الرحمہ نے استغفار کا وظیفہ بتایا۔ ابھی استغفار کا وظیفہ خود اللہ کا بتایا ہوا ہے، کیونکہ قرآن مجید کی ایک نہیں کئی سے زیادہ، ایک سے زیادہ آیات شریفہ میں صفات اللہ کے برگزیدہ بندوں کی، جن میں انبیاء بھی شامل ہیں، جن میں صحابہ بھی شامل ہیں، جن میں تابعین تبع تابعین بھی شامل ہیں، جن میں اہل بیت عظام بھی شامل ہیں، جن میں اولیاء کاملین بھی شامل ہیں، جو نیک بندے ہیں اللہ کے،
ان کی خوبیاں صفات جب اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی تو ایک صفت یہ بیان فرمائی وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ وہ نیک بندے سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں، یعنی خاص وقت بھی بتا دیا اللہ نے۔ ویسے تو استغفار ہمہ وقت ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے۔ علماء اور صوفیہ یہ فرماتے ہیں کہ استغفار تو ایسا وظیفہ ہے کہ آپ چلتے پھرتے کرتے رہو، کوئی ممانعت ہے ہی نہیں، لیکن قرآن کی روح سے ایک خاص وقت اللہ نے بیان کیا ہے سورۃ الذاریات میں، اور اس میں پچھلے پہر، رات کے پچھلے پہر، تہائی رات کا حصہ جو ہوگا اس میں استغفار کرنے کی فضیلت وہ قرآن میں بیان کی گئی ہے، اور نیک لوگوں کی خصوصیات بیان کی گئی، ایک جگہ نہیں کئی جگہ بیان کی گئی۔ چنانچہ ایک تو یہ کہ قرآن اور اس کے علاوہ احادیث شریفہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنا عمل بتایا، اپنی ذات پاک کا عمل۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، یعنی سیاہ ستہ کی، سیاہ ستہ یعنی 6 صحیح کتابیں حدیث کی، صحیح بخاری سے لے کر سنن ابن ماجہ تک، صحیح مسلم، صحیح بخاری، سنن ابو داؤد، جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ، سیاہ ستہ کی 6 صحیح کتابیں، اس میں سنن نسائی بھی شامل ہے۔ تو ان میں یہ استغفار والی حدیث جو ہے یہ ملتی ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں اللہ کے سامنے توبہ کیا کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ اب یہ بات جاننا ضروری ہے کہ رسول اللہ کی جو توبہ ہے وہ کوئی گناہوں کے مغفرت کے لیے تو نہیں ہے، کیونکہ نبی معصوم ہوتا ہے، ہر نبی ہر رسول عصمت والا، یعنی فطری طور پر ہمارا عقیدہ ہے اور ہر مسلمان کا ہوگا، ہر مومن ہر مومنہ کا ہوگا عقیدہ کہ ہر نبی معصوم ہے، کوئی گناہ چھوٹا بڑا کھلا چھپا نبی سے صادر نہیں ہو سکتا۔ نبی سے بھول ہو سکتی ہے، نبی سے خلاف اولا عمل، خلاف اولا یہ کہتے ہیں کہ بہتر سے نیچے کا کوئی عمل، کہ اس سے بہتر بھی کوئی ہو سکتا تھا، وہ تو ہو سکتا ہے لیکن گناہ نہیں ہو سکتا، نہ صغیرہ نہ کبیرہ۔ اب جو رسول اللہ کی توبہ ہے اس سے یہ مطلب اور معنی اخذ لینا چاہیے کہ وہ امت کی تعلیم کے لیے، کہ رسول اللہ جب دن میں فرما رہے میں 100 بار توبہ کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے امت کو کثرت کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ توبہ کثرت سے کیا کرو، اس کو استغفار کہتے ہیں، توبہ کو استغفار کہتے ہیں کہ وہ کیا کرو۔ کئی حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ 70 بار استغفار کیا کرتا ہوں، تو وہاں بھی تعلیم ہے جو امتی کو دی جا رہی ہے۔ تو قرآن مجید میں بھی 1 سے زائد مقامات پر استغفار کا حکم ہے اور فضیلت کا بیان ہے۔ اب مثلا سورۃ المومنون ہے 18واں پارے میں، اس کی آخری آیت شریفہ ہے کہ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، آپ فرما دیجئے اے میرے رب مجھے بخش دے اور رحم فرما، اور تو تمام رحم کرنے والوں سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کی بہت بڑی فضیلت ہے، یہ بھی استغفار میں شامل ہے۔ استغفار کی کئی آیات ہیں اور کئی الفاظ ہیں الگ الگ، وہ سب استغفار میں ہیں۔
کیونکہ استغفار تو ایک موضوع ہے. تو قرآن مجید کی یہ جو آیت شریفہ ہے آخری، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، بعض علماء نے صوفیاء نے فرمایا کہ چلتے پھرتے اس کو پڑھا کرو، کوئی خاص وقت بھی نہیں، یعنی کثرت کرو، وضو بے وضو، قرآنی آیات یا احادیث یا وظائف، ان کو بے وضو بھی پڑھا جا سکتا ہے. صرف قرآن کو بے وضو چھوا نہیں جا سکتا، لیکن زبانی آیت پڑھی جا سکتی ہے، حدیث بھی پڑھی جا سکتی ہے. تو وظائف بھی اسی طرح پڑھے جا سکتے ہیں کہ اس میں وضو کی بے وضو کی قید نہیں ہوتی. اسی لیے تو کہا کہ چلتے پھرتے استغفار کے طور پر یہ آیت شریفہ 18واں پارہ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 118 یہ استغفار کے معنی میں ہے. تو استغفار جو ہے علماء فرماتے ہیں اللہ کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، اور مولانا روم بھی یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تو غم دیکھے، پریشانی دیکھے، تو کوئی رنج دیکھے، کوئی اداسی دیکھے اپنے اندر، کوئی ٹینشن دیکھے، تو کیا کر؟ استغفار کیا کر. اس سے اللہ تبارک و تعالی تیرے غم فکر کو اپنے فضل و کرم سے ٹال دے گا. چونکہ غم بینی تو استغفار کن، غم بامر خالق آمد کار کن. مولانا فرماتے ہیں کہ غم جو آتا ہے یہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتا، مرضی کے بغیر تو آ ہی نہیں سکتا. آ گیا، اس کو آزمائش سمجھ لیں. آزمائش کا ذکر بھی تو قرآن میں ہے نا، کئی جگہ ہے، ایک جگہ تھوڑی ہے. اور کئی طرح کی آزمائشوں کا ذکر ہے، اور آزمائشوں کا سلسلہ انبیاء کرام علیہم السلام سے شروع ہوا ہے، صحابہ تک چلا، تابعین تبع تابعین تک چلا ہے، اولیاء کاملین تک چلا ہے. تو عوام الناس میں بھی ہے، ان پر بھی آزمائش آ سکتی ہے. تو کوئی بھی آزمائش ہو اس میں استغفار کارآمد ہے. مولانا فرما رہے ہیں کہ غم بامر خالق آمد، غم تو خالق کے حکم سے آتا ہے. کار کن، کام کر، یعنی تو اپنا کام کر. تیرا کام کیا ہے؟ دعائیں کرنا. تو استغفار بھی دعا ہے، اور استغفار کے مشہور الفاظ کیا ہیں؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. بعض علماء نے فرمایا، بڑے علماء نے، کہ صرف استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی استغفار کہلائے گا. ورنہ پورا استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں توبہ کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں تمام گناہوں سے، اس کی طرف رجوع کرتا ہوں، تو یہ پورا ہو گیا استغفار. لیکن صرف استغفر اللہ ربی، توبہ کرتا ہوں اپنے رب سے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور صرف استغفر اللہ، اللہ سے توبہ کرتا ہوں، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو جس کو جیسا موقع ملے وہ کر سکتا ہے. میرے والد ماجد علیہ رحمہ کا ایک بڑا طویل کلام ہے، ہم پڑھتے بھی رہتے ہیں، ایک دو اشعار تو جمعہ میں بھی پڑھتے ہیں، اور کتابوں میں بیاض علمی میں بھی چھپا ہوا ہے. اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھے اشعار اس میں استغفار کے حوالے سے لکھے ہوئے. استغفر اللہ من کل ذنب، توبہ ہماری کیا ہے بیچاری، چاہے نہ تو یہ پھرے ماری ماری، رکھتا ہے تو ہی شرم ہماری. استغفر اللہ، استغفر اللہ،
قادری علمی سب کی خطائیں پیارے محمد ہی بخشوا، ان کا وسیلہ ہم پہ لائیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کئی اشعار ہیں، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کتاب میں سے دیکھ کر، ان کو بھی اسی نیت سے پڑھ سکتے ہیں کہ یا اللہ یہ میری استغفار ہے۔ ہر شعر کو پڑھتے ہوئے استغفار کی نیت کر لیں تو یہ بھی استغفار ہو جائے گی۔ تو یہ ہمارے مشائخ نے ہمارے لیے ایسے طریقے بتائے اور یہ اشعار بھی لکھے کہ لوگ پڑھا کریں، مریدین معتقدین پڑھا کریں۔ ایک بہت بڑے صوفی شیخ گزرے ہیں جن کا تخلص تھا حافظ شیراز، اصل نام تھا شمس الدین، ایران میں ان کا مزار ہے، اور دیوان حافظ ان کا بہت مشہور ہے، اکثر لوگ اس سے فال بھی نکالا کرتے ہیں۔ تو حافظ شیراز کی نظمیں یا غزلیں ان کے دیوان میں موجود ہیں۔ تو ان کے اشعار میں سے ایک شعر یہ ہے، دلا بسوز کہ سوزے تو کارہا بھی کنت، نیاز نیم شبی دفع صد بلا بھی کنت۔ حافظ شیراز فرما رہے ہیں اے دل سوز پیدا کر، کہ تیرا سوز جو ہے وہ کام کو پورا کرنے والا ہے، یعنی تیرا جو دل کا سوز مطلب دل کا درد تیرا کام بنانے والا ہے۔ دلا بھی سوز کہ سوزے تو کارہا بھی کنت، نیاز نیم شبی تیری آدھی رات کی عاجزی، نیاز کا معنی عاجزی ہے، نیاز نیم شبی دفع صد بلا بھی کنت، 100 بلاؤں کو دفع کرنے والی ہے تیری وہ عاجزی جو تو آدھی رات کو اٹھ کر کیا کرے اللہ کی بارگاہ میں۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وقت میں مسجد کے اس حصے میں دیوار پر ایک بلیک بورڈ بنا ہوا تھا، اس میں اپنے ہاتھوں سے ایک شعر لکھا ہے کہ کھلا بزرگوں پہ یہ راز خانقاہی کا، کھلا بزرگوں پہ یہ راز خانقاہی کا، دعائے نیم شبی آہ سحر گاہی کا، کہ بزرگوں پر یہ راز کھلا ہوا ہے۔ کون سا راز؟ دعائے نیم شبی، آدھی رات میں دعائیں کرنا، اور آہ سحر گاہی، سحری کے وقت آہیں کرنا اللہ کی بارگاہ میں، جس کو کہتے ہیں گریہ اوزاری، وہ کرنا۔ تو استغفار جو ہے وہ بھی گریہ اوزاری کی قسم ہے، کیونکہ جب بندہ استغفار کرتا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہ لیا جائے کہ ایسے ہی لاپرواہی سے، نو، عاجزی کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، بہت استغراق کے ساتھ، یعنی کہ حاضر دماغی کے ساتھ استغفار، دل لگا کر آوزاری کے ساتھ استغفار، وہ استغفار ہے جس کو ہم صحیح معنوں میں توبہ کہتے ہیں۔ چنانچہ مولانا روم نے یہ شعر کہا، اور اس کے بعد یہ جو شعر آپ نے سنا نا کہ چونکہ غمبینی تو استغفار کن، اگر تو غم دیکھ لے تو استغفار کیا کر، غم با امر خالق آمد کار کن، غم خالق کے حکم سے آتا ہے، تو اپنا کام کر، تو تیرا کام کیا ہوگا؟ استغفار، تو وہ کام کر۔ بندہ تو وہی کام کر سکتا ہے جو وہ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں بیماری ہو تو بندہ دو ہی کام کر سکتا ہے، دوا اور دعا، تیسرا کام ہو تو بتا دو، ایک دوا اور ایک دعا، پھر اللہ پر چھوڑ دو۔
باقی تو شفا اللہ کے پاس ہے. دعا میں بھی شفا اللہ کے پاس ہے اور دوا میں بھی شفا اللہ کے پاس ہے. دونوں بندے کے پاس نہیں ہے, وہ اللہ کے پاس ہے شفا. تو دو ہی کام کر سکتا ہے, وہ کرو. اسی طرح ہر رنج میں, ہر غم میں بندہ دو ہی کام کر سکتا ہے. اگر وہ کوئی دوا والا کام ہے تو دوا کر لے, اور نہیں تو صرف دعا کرے, اور دعا میں استغفار شامل ہے, وہ دعا کے طور پر بھی وہ کرے. اب اگلا شعر جو مولانا روم نے فرمایا وہ یہ ہے, چوں بخواہت عین غم شادی شود, عین بندے پائے آزادی شود. مولانا فرما رہے ہیں کہ جب اللہ چاہے تو یہی غم جس نے تجھے گھیرا ہوا ہے یہ خوشی میں بدل جاتا ہے. چوں بخواہت عین غم شادی شود, شادی کا معنی خوشی, وہ شادی نہیں جو شادی ہوتی ہے, شادی کا معنی ہے خوشی. فارسی میں شاد, شادی, خوشی. مولانا فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہے گا تیرے استغفار کی برکت ہو جائے گی اور وہ قبولیت کا درجہ پالے گی, تو یہی غم جو تجھے لاحق ہے اللہ کے حکم سے یہ خوشی میں بدل جائے گا. عین بندے پائے آزادی شود, اور یہی جو تیرے پاؤں کی زنجیر ہے, غم کی زنجیر ہے نا پاؤں میں بندھی ہوئی, مثال دی, یہ آزادی میں بدل جائے گی. زنجیر ٹوٹ جائے گی تو آزاد ہو جائے گا. یہ حضرت سیدی مرشدی جدی مولانا الشاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ بیان کرتے ہوئے مولانا روم کا یہ ایک شعر پڑھا, اور وہ جو شعر ہے وہ آپ کی جو کتاب میں نے ملفوظات کے نام سے مرتب کی ہوئی ہے اس کے صفحہ نمبر 38 پر ہے. حضرت نے یہ ارشاد فرمایا, مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری رحمہ نے, کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ بلائیں کیوں آتی ہیں؟ یہ آپ نے فرمایا. تو آپ نے مولانا روم کا شعر پڑھا, ہر چبر تو آیت از ظلمات غم اور ز بے باکیوں گستاخی است ہم. فرمایا کہ اگر ایسی اندھیریاں, ظلمات کے معنی اندھیرے, تجھ پر آ جائیں کہ تو غم سے پریشان ہو جائے, تو یاد رکھنا کہ کہیں تجھ سے کوئی گستاخی اور کوئی بے باکی نہ ہوئی ہو. فرمایا جب بے باکی اور گستاخی میں قدرت کی طرف سے غم کے اندھیرے چھا جاتے ہیں, فرمایا اللہ اپنے گناہ پر کسی کو ذلیل نہیں کرتا, مگر جب اللہ کے بندوں کے ساتھ کوئی حرکتیں کی جائیں, بے ادبی کی, گستاخی کی, تو اللہ کا غضب بھڑک اٹھتا ہے. یہ فرمایا حضرت نے, اور یہ شعر پڑھا, ہر چبر تو آیت از ظلمات غم او ز بے باکیو گستاخی است ہم. تو یہ شعر بھی میں نے اس لیے پڑھ دیا کہ اس کا تعلق بنتا ہے غم سے, کہ جب غم آ جائے, خدا نخواستہ کوئی گستاخی ہوئی ہو, کوئی ایسی بے ادبی ہوئی ہو, تو پھر استغفار کرو, تاکہ اللہ تعالیٰ اس توبہ کی وجہ سے تم کو اپنی پاک بارگاہ سے معافی عطا کرے. آمین. تو آج کی اس نشست میں مختصر وقت میں مولانا روم کے چند اشعار سنیں, اور اس کا ترجمہ اور تشریح میں جو گفتگو ہوئی, باری تعالیٰ ہمیں اس کو یاد رکھنے اور عمل کی بھی توفیق عطا کرے. ہے روح افزا سلام رومی, ہے روح حیات ابدی, حیات رحمت اللہ تعالی علیہ. تو آج